السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، دو دنیا ہیں، ایک وہ دنیا جس میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے معنی ہے قریب کی چیز، یہ چونکہ قریب ہے ہمارے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں۔ ایک دنیا یہ ہے، ایک دنیا اس دنیا کے چیپٹر کے وائنڈ اپ ہونے کے بعد شروع ہوگی، اس کے لیے مرنا ضروری ہے، وہ نئے فیز ہے۔ جس طرح ایک ماں کے پیٹ کی دنیا تھی، ماں کے پیٹ کی دنیا میں پلنے والے بچے سے کہا جائے کہ ایک دنیا میں تو جائے گا 6 مہینے 8 مہینے بعد، اس دنیا سے کھرب گنا بڑی وہ دنیا ہوگی، تو اس کے لیے یہ ناقابل یقین بات ہے۔ اگر ایسا ممکن ہو جائے کہ رحم مادر میں پلنے والے بچے کو یہ میسج کنوے کیا جا سکے کہ ماں کے رحم، وہ ماں کا رحم ہو، وہ انڈا ہو، وہ بیج کا چھلکا ہو، بیج پڑا ہوتا زمین کے اندر، کہا جائے جہاں تم پڑے ہو اس سے تم باہر نکلو گے تو اس ڈھیلے سے کھربوں گنا بڑی کائنات ہوگی۔ یہ ایک چوزا ہے جو انڈے کے اندر ہے، اس کو کہا جائے جب خول ٹوٹے گا تو باہر جاؤ گے تو کائنات ہے آباد، اس سے کھرب گنا بڑا، کوئی اس کے لیے ہمارے پاس لفظ ہی کوئی نہیں۔ اگر ماں کے رحم میں ایک بچہ تو اس کو کہا جائے جب تم ڈیلیور ہو جاؤ گے، پیدا ہو جاؤ گے تو ایک کائنات میں جاؤ گے جو اس کائنات سے کھربوں گنا بڑی ہوگی، تو اس کے لیے ناقابل یقین ہوگا۔ اس طرح ایک زمین آسمان کا خول ہے، چھلکا ہے، جس طرح ماں کے رحم کے خول ہوتا ہے رحم کا، اس طرح زمین آسمان کے خول ہے۔ یہ خول جب ٹوٹے گا اور ہم ایک نئے فیز میں جائیں گے تو اس سے کھربوں گنا بڑی کائنات ہوگی۔ تو اب اس کو تسلیم کرنا حیران کن ہے، کیسے ممکن ہو؟ حالانکہ اسی سے ملتا جلتا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس ہم رحم مادر سے نکل کر زمین آسمان کے درمیان آنے کی صورت میں کر چکے۔ مرنے کے بعد کیسا جہان ہوگا تو امام غزالی رحمہ اللہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے، بڑا کمال کا قول ہے۔ مرنے کے بعد اور مرنے سے پہلے زمین آسمان کے پیٹ کے درمیان کی زندگی، اور اس چھلکا ٹوٹے گا، چھلکا ٹوٹے زمین آسمان کا ٹوٹنا، چھلکا ٹوٹے میرا سانس کا ٹوٹ جانا، یہ دونوں چھلکے۔ میں مر گیا، ممات فقط کامل قیامہ، جو مر گیا اس کے لیے زمین آسمان ٹوٹ گئی، یا زمین آسمان اپنے اصلی سینس میں ٹوٹ جائے کہ آسمانوں کو جھڑ جائے، زمین کو آگ لگ جائے، دونوں صورتیں۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ کا ایک قول جو ان کی طرف منسوب ہے، وہ کہتے ہیں کہ رائی کا دانہ، جتنے بھی بیج ہیں ان میں چھوٹا دانہ شمار کیا جاتا ہے۔ ایک ماچس کی ڈبیا کے اندر بلا مبالغہ اگر بھر دیے جائے رائی کے دانوں سے تو 1000 دانے ماچس کی ڈبیا میں آ جاتے ہیں۔ ایک بڑے سائز کی بالٹی جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، اگر اس کو بھر دی جائے تو بلا مبالغہ کروڑ دانے ایک بالٹی میں آ جائیں گے۔ اور اگر ایک کمرے میں بھر دیے جائے وہ دانے، اور اگر ایک میدان میں بھر دیا جائے، فیصل آباد شہر سارا خالی کرا کر رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، پھر اس کی ہائٹ کہاں تک ہو؟ پہلے آسمان تک۔ پہلے آسمان کہاں ہے؟ تو ماہرین فلکیات کا ایک محدود جواب یہ ہے کہ سورج آسمان سے کھرب مائل نیچے ہے، لیکن زمین سے 9,30,00,000 میل اوپر ہے۔ اس سے اوپر آسمان کتنا ہے کو پتہ نہیں۔ امام غزالی کے تخیل کی داد دیں اور اس کے دنیا آخرت کی زندگی کی واضح کرنے کے لیے جو جامع مثال دی ہے کہ رائی کا دانہ ہو اور وہ دانوں سے پوری کائنات بھر دی جائے، ماچس کی ڈبیا نہیں، گلاس نہیں، بالٹی نہیں، کمرہ نہیں، گھر نہیں، فیصل آباد نہیں، کائنات بھر دی جائے، جو 70% پانی ہے اس کو بھی خشک کر کے میدان بنا دیا جائے، اور وہ بھرتے پہلے آسمان تک جا کے وہ رائی کے دانے لگ جائیں۔ تخیل پہ چھالے پڑ جاتے ہیں جب آدمی گہرائی سے اس مثال کو سوچتا ہے۔ آدمی کو اس مثال کو گرفت میں لانے کے لیے بلا درجے کی ہیپناٹائز کرنا پڑتا ہے اپنی سوچوں کو، وہ دانے کتنے ہوں گے، ہائٹ کتنی ہوگی، کیا کچھ، ایک آدمی تھک کے ہینڈز اپ ہو جاتا ہے۔ اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ممکن ہو جائے کہ زمین ساری ہموار ہو، اس پہ رائی کے دانے ہوں، اور پہلے آسمان تک رائی کے دانے بھرتے جائیں، پھر ایک عالم غیب سے ایک پنچھی ہے اور وہ 1000 سال کے بعد آئے، امام غزالی رحمہ اللہ کا قول، 1000 سال کے بعد، اور ایک دانہ اٹھائے
اور پھر اپنے آشیاں میں چلا جائے جو عالم لا مقام ہے اس کا نشیمن ہے، پھر چلا جائے وہی گھونسلے میں جا کے بیٹھ جائے، پھر 1000 سال کی مدت کے بعد گزرے تو پھر وہ پنچھی سے پرواز، آشیاں سے پرواز کرے، پھر ایک دانہ چنے اور پھر چلا جائے۔ اب یہ کتنے عرصے میں یہ زمین آسمان کے درمیان کا رائی کا خلا ختم ہوگا، اس کو سوچ سکتے ہیں؟ پنچھی کے چگنے کا ڈیوریشن اور گیپ 1000 سال ہے، چگنے کی مقدار 1 دانہ ہے، رائی کے دانے زمین آسمان کی وسعتوں میں بھر چکے ہیں اور آسمان کی بلندیوں تک مس کر چکے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک لمحہ آئے گا ضرور کہ وہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ اب وہ کب ختم ہوں گے؟ لیکن کہنے کہ آخرت کی زندگی اس سے بھی زیادہ لمبی ہے، دوسرا کنارہ ہی کوئی نہیں۔ ایک زمانہ آئے گا اس کے لیے ہمارے اعداد کی گنتی میں، حروف کی گنتی میں، شمار کے جہان میں کوئی مدت نہیں ہے۔ 1000 سال کے بعد ایک پرندہ چونچ میں ایک دانہ اٹھائے، کھائے، اپنے نشیمن میں چلا جائے، پھر آئے، پھر یہ اس کی پریکٹس یہ ہو، ایک وقت ایک زمانہ آئے گا ضرور کہ وہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو زمین آسمان کے چھلکے سے ٹوٹ کے آخرت کے چھلکے میں چلا گیا، اس کی زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اینڈ لیس، کنارہ ہی کوئی نہیں، بے کنار، بے حد و حساب۔ اب اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی 60 سال 70 سال کیا نسبت رکھتی ہے؟ نسبت ہی کوئی نہیں۔ اس چھوٹی سی دنیا میں ہم 2 کام ضرور کریں، ویسے تو کرنے کے کئی کام ہیں، 2 گناہ ضرور چھوڑیں۔ میں نے کہا ہمارا عجم جہاں عربی نہیں بولی جاتی، یہاں نیکیوں کا شوق ہے، گناہ کے چھوڑنے کا ذوق کوئی نہیں۔ مسجد نبوی میں درود و سلام پڑھیں گے اور ہر شام جا کے شیو کرا کے صبح پھر آ جائیں گے۔ اب یہ درود و سلام پڑھنا مسجد نبوی کے آنگن میں فرائض میں نہیں ہے، لیکن شیو نہ کروانا یہ واجبات میں ہے۔ مدینہ منورہ میں کتنے دفعہ درود شریف پڑھا، کتنے پارے پڑھے، کتنے رکوع پڑھے، کتنے نوافل پڑھے۔ تو ہمارے عجم جہاں دین بذریعہ اولیاء اعظام، صوفیاء اعظام آیا، ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو نیکیوں کا شیڈول دیتے تھے، 1000 دفعہ یہ، 2000 دفعہ یہ، 3000 دفعہ یہ، اور اس کے پس منظر میں حکمت یہ تھی کہ نیکیوں میں اتنا مصروف کر دو کہ برائیوں کے لیے وقت نہ بچے۔ میں نے 5000 دفعہ کلمہ پڑھنا ہے، 10000 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 10000 دفعہ، اس کے پاس غیبت کے لیے، چغلی کے لیے، گالی کے لیے، ٹی وی کے لیے، ڈش کے لیے وقت۔ یہ ایک اسٹریٹجی تھی صوفیاء کی۔ عجم کے مسلمانوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے کثرت حسنات کا ذوق ڈالا گیا، اور یہ بڑا کمال کا ذوق تھا۔ صوفیاء نے صحیح نبض پہ ہاتھ رکھا تھا عجم کی زمین پہ رہنے والوں کو۔ اب اجمیوں کو کہتے ہیں قرآن کے لغت سمجھو، صرف نحو سمجھو، قرآن کے شان نزول سمجھو، قرآن کے سمندر میں اترو، وہاں سے موتی نکالو۔ تو عجم اپنی لا علمی یا عربی زبان سے ناواقفیت کو بہانہ بناتے ہیں۔ تو صوفیاء نے عجم کے رہنے والے لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے، صحیح نبض پہ ہاتھ، اور کمال کا تھا کہ ان کو نیکیوں میں اتنا مصروف کر دو کہ وہ نیکیوں کے مدت مکمل نہ کر سکیں، گناہوں کے لیے وقت کہاں ملے۔ کبھی میرے وظائف رہتے ہیں، اوراد رہتے ہیں، تلاوت رہتی ہے، نوافل رہتے ہیں، تسبیحات رہتے ہیں، لمبی دعا رہتی ہے، میری ابھی نیکیاں نہیں پوری ہو رہی ہیں، تم کہتے ہو غیبت کریں، سینما دیکھیں، گانا دیکھیں، ٹی وی دیکھیں، فلاں دیکھیں۔ تو نیکیوں کا ذوق اس قدر دل و دماغ پہ چھا گیا کہ پھر اس رہتے رہتے گناہوں کے چھوڑنے کا شوق ہی پیدا نہ ہوا۔ ہم جتنا نیکیوں میں حریص ہیں اتنا گناہوں کے چھوڑنے میں ہم جری نہیں ہیں، اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ گناہ چھوڑو، نیکیوں کی کمی پوری ہو جائے گی، گناہ کے داغ پہ کمپرومائز کوئی نہیں۔ اس لیے کسی نے پوچھا سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کہ گناہوں کو چھوڑنا۔ ڈاکٹر سے کہا میں 2 میں سے ایک کام کر سکتا ہوں، یا علاج غذا دے لو یا پرہیز دے لو، ایک کروں گا، یا جو آپ غذا کہیں گے وہ کھاؤں گا، یا جس سے آپ روکیں گے اس سے روکوں گا۔ تو ڈاکٹر کہے گا روکنے والی چیزوں سے رک جاؤ۔ تو گناہ کا چھوڑنا روحانی صحت کے لیے پرہیز کی طرح ہے۔ 2 کام کریں، چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اور وہ بھی 60 سال پتہ نہیں کس کو نصیب ہوتی ہے۔ ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا، کف 10 سال کی چھلک پڑا، رہی دل کی دل ہی میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ قبرستان میں جا کے دیکھو، 1 دن سے لے کے 100 سال تک کتنے پھول کو ملائے ہوئے پڑے ہیں، 10,000 سال سے، 20,000 سال سے۔
میں اپنے قبرستان گاؤں میں پھر رہا تھا تو قبروں پہ کتبے لگے ہوئے تھے، جو ہمارے ہاں عجم کا ذوق ہے کتبے، کتبوں میں لکھی ہوئی تھی اتنی عمر، اتنا نام، اتنی قومیت، یہ وہ۔ تو میں اپنے بڑے بھائی سے پوچھ رہا تھا یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، حالانکہ میں انہی کے دور کا آدمی تھا، لیکن میں بھول گیا۔ تو جو 1000 سال پہلے کے دفن ہیں میری تو جان پہچان میں بھی نہیں آتے، 20 سال پہلے والے میموری سے نکل جاتے ہیں۔ تو 2 کام کریں، ایک کام ہے اعتقادی، ایک کام ہے عملی۔ اعتقادی کام اگر نہیں کریں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے، جو میں بھی عرض کرنے والا ہوں، اور عملی کام نہیں کریں گے تو کائنات کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ 2 چیزوں کا ہم اہتمام کریں اس محدود ترین زندگی میں اللہ کی دی بے حد صلاحیتوں کے ساتھ۔ اعتقادی سے مراد ہے شرک سے بچیں، پارٹنر سے بچیں، اسسٹنٹ نہ بنائیں، ایسوسیٹ نہ بنائیں، اللہ کا ساتھ کوئی تعاون کرنے والا نہ بنائیں۔ ہم شادی میں پارٹنرشپ برداشت نہیں کرتے۔ توحید کی محبت کا عالم یہ ہے کہ بیوی کی ہر خطا معاف ہے، ماں سوائے اس کے کہ بیوی شوہر کی توحید میں شرک کرے۔ پھر غیرت مند بیوی کا باپ بھی کہتا ہے اس کو طلاق دے کے فارغ کرو، یہ مشرک ہے۔ ایک میاں شوہر کا حق ہے، کھانا سسر کو دو، کپڑے دیور کے دو، فلاں کے یہ کام کرو، لیکن ایک حق میں شوہر وحدہ لا شریک ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ اس حق میں بھینک پڑ جائے تو سالوں کی وفائیں مشکوک ہو جاتی، حالانکہ وہ حق میرا جدی پشتی نہیں ہے، اور اس حق کے خاتمے کے 20 امکانات موجود ہیں۔ خلا ہوگی، طلاق ہوگی، میں فوت ہو گیا، میں مجنون ہو گیا، کسی وجہ سے اس نے میرے سے زبردستی طلاق لے لی، میرے اس حق کے توحید پہ بے شمار آندھیاں چل کے اس توحید کے چراغ کو بجھا سکتی ہیں، اور میں ڈے 1 سے اس کا شوہر تو نہیں ہوں، 20 سال 30 سال بعد بنا۔ میری توحید ازلی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے، اکمل نہیں ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے، لیکن میں اپنی توحید میں کتنا غیرت مند ہوں، جتنا بھی روشن خیال ہوگا کہے گا اس معاملے میں کمپرومائز کوئی نہیں۔ تو جس کی توحید ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، اکمل ہے، ہر حال میں اسی کی ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میری توحید میں شرک کرنے والا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کان کھول کے سن لے کہ میں نے مشرک کی بخشش کبھی نہیں کرنی۔ نمبر 1، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے میری توحید میں شرک کیا ہمیشہ کا جہنم اس پہ واجب، جنت اس پہ حرام ہوگی۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، باپ کے ذمے ہے بچے کی تربیت میں پہلی تربیت بیٹا اللہ کی توحید میں کبھی شمولیت اختیار نہ کرنا ہے۔ بنیا، لقمان حکیم جو بیٹے سے کہہ رہا ہے، لقمان ایک آئیڈیل اور مثالی باپ ہے۔ قرآن مجید میں 25 انبیاء کے نام ہے، 18 انبیاء کے نام سورہ انعام کی ایک رکوع میں آگئے۔ پہلا نام ابراہیم ہے، آخری نام لوط ہے علیہم السلام۔ 18 نام ابراہیم علیہ السلام سے وہ شروع ہوتا ہے اور لوط علیہ السلام پہ وہ سیریز مکمل ہوتی ہے۔ آدمی حیران ہوتا ہے، آدم، ابراہیم، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، چلتے لوط، پھر آگے کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ شرک کرتے ہم ان کو بھی معاف نہ کرتے۔ شرک کی شدت، زہرناکی، تلخی، اثر آفرینی، بربادی کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ تم کیا، میں اکثر کہا کرتا ہوں پوری انسانیت پورے ایمان کے ساتھ حرم کے اندر فرائض پڑھے اور نبی خواب میں کہہ دے سبحان اللہ، تو نبی کا خواب کا سبحان اللہ پوری انسانیت کے فرائض سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ اور یہاں 18 انبیاء کو لائن میں لگا کے کہہ دیا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ان کی زندگی کے اعمال جلا کے رکھ دیا، راکھ کر دیتے، تمہارے اعمال تو ویسے پھس پھسے ہیں۔ اچھا، سورہ زمر کی آیت جس کا ترجمہ کرتے ہیں ہمیشہ میرے اوپر ایک بڑا کپ کپی طاری ہوتی ہے، اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے محبوب اگر آپ شرک کرتے ہم آپ کے اعمال بھی جلا دیتے۔ اب عجم کی زمین پہ اس ترجمہ کرتے ہوئے دانتوں کو کتنا پسینہ آتا ہے، لیکن مقصود شرک کی نحوست کو ظاہر کرنا ہے
کہ میرے محبوب تو تصور ہی نہیں کر سکتے، کائنات کو توحید کی ساری صورت ملی میرے محبوب کے وسیلہ سے ہے، لیکن دنیا میں کوئی حج پہ، نماز پہ، روزے پہ، عمرے پہ، تقوی پہ، طہارت پہ، انفاق پہ، صدقات پہ، علم پہ، شیخ الحدیث ہونے پہ ناز نہ کرے۔ یہاں تو نبیوں کی عمر بھر کی حسنات کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر یا اللہ شرک کتنا کریں تو مارا جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے بے شیء، تھوڑا سا، وہ چیز جو آنکھ سے نظر نہ ہے اس کو شیء کہتے ہیں عربی میں، ویزیبل نہ ہو، ود نیکڈ آئی، میں اپنی آنکھ سے یہ کیا ہے کہ پتہ نہیں، میں اب خوردبین سے دیکھوں اس کو شیء کہتے ہیں، اور شیء کے ساتھ اگر بال لگ جائے تو اور چھوٹا ہے۔ اللہ کہتا ہے اتنا شرک بھی کر لیا تو بھی ناقابل معافی ہے۔ ولا تشرک باللہ احدا، کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر اللہ مزید اس کی بات کرتا ہے، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تمہارے ہاں بچے جنم دیتے ہیں، تم میاں بیوی ملاپ کرتے ہو، رحم مادر میں 3 پردوں کے بیچ میں پانی کے قطرے سے شاہکار تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اللہ سوال کرتے ہیں، افرأیتم ما تحرثون، تم تو بیج زمین میں دفن کر کے آ جاتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس سے کومپل، تنا، شاخیں، پتے، غونچے، پھول، پھل، رنگ، ذائقہ، وٹامن، تاثیر تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، زمین کی رگوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ہواؤں کے کندھوں پر اور سمندروں کے ہموار سینوں پر پانیوں کے سٹاک تم رکھتے ہو یا ہم رکھتے ہیں؟ افرأیتم النار التی تورون، یہ جو تم آگ جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، یہ جو جس تیل سے جلاتے ہو، کوئلے سے جلاتے ہو، گیس سے جلاتے ہو، لکڑی سے جلاتے ہو، یہ جو جلنے کے اسباب ہیں یہ تم نے بنائے ہیں یا ہم نے بنائے ہیں؟ تو ہمت کر کے اس ہم کے آگے کراس لگا کے دکھاؤ کہ بچہ پیدا میں کرتا ہوں، پانی میں بناتا ہوں، بیج میں اگاتا ہوں، لکڑیاں میں اگاتا ہوں، تیل میں اگاتا ہوں۔ اللہ انسانی فطرت کو مہمیز لگاتا ہے۔ پھر سورہ آیت الکرسی آپ اور میں ہر وقت پڑھتے ہیں، اس میں کہ اللہ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لا الہ الا ہو، میں الہ اس لیے ہوں کہ مجھے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ حالانکہ اللہ کو کیا ضرورت تھی جسٹیفائی کرنے کی؟ لاجک وائز، عقلاً، شرعاً، منطقاً، اصولاً، اخلاقاً، میں الہ اس لیے ہوں کہ مجھے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ جس کو اونگ آ جائے وہ لوگوں کے حالات سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے کسی نیک بزرگ سے بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے ہلکے سے خراٹے کی آوازیں ہیں تو ہم اپنی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ نیند میں چلا گیا، حالانکہ نیند کا پہلا زینہ اونگ ہے۔ ابھی جسٹ لائک اس نے نیند کے 50 زینوں میں پہلے زینے اونگ پہ قدم رکھی ہے، ہلکا سا خراٹا اور میں بات چھوڑ دیتا ہوں کہ اب اس کو اونگ کے پہلے زینے پہ آ گئے، تو مرنا تو گہری نیند ہے۔ نیند چھوٹی موت ہے، موت بڑی نیند ہے۔ چھوٹی نیند کے پہلے زینے پہ قدم رکھا ہلکے خراٹوں کے روپ میں، تو میری فریادیں بند، بات جاری رکھو۔ کوئی کہے بات جگہ نہیں، وہ ان کو اونگ آ گئی، تو اللہ کہتا ہے جس کو اونگ آ جائے بھلا وہ فریاد کے قابل ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایک انسان دکھاؤ کہ اونگنے والے کے سامنے اپنی فریاد رکھے۔ دنیا کے 8 ارب انسانوں کے جو ایتھیسٹ ہیں، دہری ہیں، کمیونسٹ ہیں، کنفیوشزم والے، کیپٹلزم والے، کمیونزم والے، کوئی بھی ہے، انسانی نفسیات کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں اونگ میں جانے والوں سے کبھی تم نے اپنا مدعا رکھا؟ تو موت کتنی بڑی اونگ ہے۔ نیند چھوٹی موت ہے، موت بڑی نیند ہے۔ تو جو آدمی بڑی نیند میں چلا جائے اور چلا بھی 1000 سال پہلے گیا اور اس کو اب پکار کے کہنا، اس کے لیے تو چھوٹا دیوانہ نہیں، بلا درجے کا مینٹل ہونا ضروری ہے۔ مشرک چھوٹا پاگل نہیں ہوتا، انسانی مسلمہ ضابطوں کا انکار کرتا ہے۔ لا تأخذہ سنہ ولا، کون سا نبی ہے جس کو اونگ نہ ہے؟ کون سا صحابی ہے، تابعی ہے، امام ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے؟ تو اللہ اپنے الہ ہونے کی دلیل یہ دیتا ہے کہ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، میں اس لیے الہ ہوں کہ مجھے اونگ اور نیند نہیں آتی۔ اللہ اگر کوئی دنیا میں مل جائے جس کو اونگ اور نیند نہ آئے تو اللہ کہتا ہے پھر اس کو بھی الہ مان لینا۔ تو کون ہے دنیا میں جو روزانہ اونگ اور نیند کے مرحلوں سے نہ گزرتا ہو؟ نبی کی نیند خواب ہوتی ہے، خواب
نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ خواب کا لفظ نبی کی نیند ثابت کر گیا۔ خواب کہتے ہی نیند کے عالم میں دیکھے جانے والے نظاروں کو کہتے ہیں۔ تو بخاری کی روایت ہے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو نبی کا خواب نیند کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ جب پیاس بجھ جائے تو اس سے ثابت ہو گیا پانی اس نے پی لیا ہے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم اس سے بچیں، اور کوئی نیکی محض دعاؤں سے قابو نہیں آتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ظفر علی خان نے سیاد کا ترجمہ لکھا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جب تک خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو دعاؤں سے نہیں صحیح سے ملتا ہے، البتہ اس صحیح کے ساتھ اللہ کی توفیق کو شامل کیا جائے۔ توحید تو سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر یہ پلر گر جائے تو اگر وہ ملائکوں کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، اللہ کی توحید کا پلر گر جائے، کائنات کا کوئی مفتی اس کو اسلام کے زرتاب خیمے کے نیچے 5 منٹ کے لیے بھی رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اسلام کا خیمہ کھڑا ہے توحید کے پلر کے سارے۔ ہم نبی کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ ہم آخرت کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم قرآن کو کتاب کیوں مانتے ہیں؟ چونکہ اللہ نے کہا ہے۔ ہم قادیانی کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ چونکہ اللہ نے نہیں کہا۔ ہم اللہ کے محبوب کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ چونکہ اللہ نے کہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر اس میں دراڑ آ جائے تو آپ کسی راستے پہ جانا چاہتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ معاملہ جس کے بارے میں شک ہو جائے یہ توحید ہے یا شرک ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سر تپا یہ عمل شرک ہے، دوسرا دلائل سے کہتا ہے سر تپا یہ عمل توحید ہے، 2 رائے ہوگی۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس عمل کو چھوڑ دے، اگر کل وہ شرک نکل آیا تو رائٹ ٹرن کا موقع نہیں ہوگا۔ 2 پڑیاں لے کے، ایک پڑیا میں کشتا ہے، ایک پڑیا میں چوہے مار دوائی ہے، کنفیوز ہو گیا کہ ان میں سے کون سی ہے، تو آدمی نہیں کھائے گا۔ یہاں جانا چاہتا ہے راستے میں، وہ کہتا ہے ممکن ہے اس راستے میں بارودی سرنگیں کس زمانے میں رشیا بچھا گیا تھا، مائنز بچھی پڑی ہیں، صاف تو کی تھی، ممکن ہے کوئی ایک آدھ پڑی ہو تو کوئی جائے گا، لمبا راستہ لے لے گا۔ امت کے ایک گروہ نے کہہ دیا یہ شرک ہے، امت کے دوسرے 2 گروہ نے کہا توحید ہے۔ ایک عام آدمی اس چوراہے پہ آ کے پریشان ہوتا ہے میں دائیں مڑوں بائیں مڑوں، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کہیں نہ جائے، اس عمل کو چھوڑ دے۔ کل کنا اگر اللہ نے کہا یہ عمل تو عین توحید تھا، چھوڑا کیوں؟ کہ شرک کے ڈر سے، تو یہ عمل پھر بھی نیکی بن جائے گا کہ ڈرا تو شرک سے تھا نا۔ ہلکی سی آمیزش ہو جائے، کیونکہ شرک کا ریمیڈی کوئی نہیں، اس کی بچت کوئی نہیں، اس کا دفاع کوئی نہیں، ماں سوائے اس کے کہ ایمان سے نکل جائے۔ اگر کچھ فضائل کی کمی ہوتی، 100 کی بجائے 90 نیکی ملیں گی، 90 کی بجائے 80 نیکی ملیں گی، تو آدمی رسک لے لیتا ہے۔ یہاں تو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، اور تھریٹ اور دھمکی اتنی شدید ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ کہا جائے 1,24,000 یہ مسند احمد کی روایت 2 لاکھ نبی کائنات میں کیوں آئے، اگر یہ سوال ریز کیا جائے، جواب ایک ہی ہے، توحید کو پھیلانے کے لیے۔ اگر یہ کہا جائے آبا آدم سے لے کر امام کائنات تک تمام نبیوں کو پریشانیوں سے، اذیتوں سے، تکلیفوں سے، جنگوں سے، بدر سے، احد سے، حنین سے، تھکاوٹ سے کیوں گزرنا پڑا، تو جواب ایک ہی ہے، توحید کے پھیلانے کی وجہ سے۔ اگر یہ کہا جائے کہ 313 یا 314 بکلیٹس یا بکس، کتابیں یا کتابچے، ان کا مرکزی خلاصہ کیا تھا، تو جواب پوری ذمہ داری سے ممبر پہ وضو کے درمیان جمعے پہ کہہ سکتا ہوں 313 یا 314 آسمانی کتابوں کا خلاصہ ایک ہی تھا، توحید۔ اس میں اگر اونچ نیچ ہوگی تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا۔ پتہ چل گیا کہ 1,000 بارودی سرنگیں تھیں، 999 صاف کر دی گئیں، ایک آدھ کہیں پڑی ہوگی، تو چونکہ اس مائنز پہ پاؤں آ گیا، بھگ سے دھماکہ ہوا، تو پرکھ چڑھ جائیں گے، قیمہ بن جائے گا۔ تو تقاضا کیا ہے؟ آدمی 1 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر لے لے گا یا سفر ہی ترک کر دے گا۔
تو شرک وہ بارودی سرنگ ہے کہ اس کے اوپر حاجی کا پاؤں آ جائے، نمازی کا پاؤں آ جائے، شیخ الحدیث کا پاؤں آ جائے، پیر کا پاؤں آ جائے، ولی کا پاؤں آ جائے، اور بقول قرآن کے اگر نبی کا پاؤں آ جائے جو کہ نہیں آتا تو اس نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ لہذا عقل کا، نقل کا، دانش کا، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں ڈاؤٹ ہو جائے، 99% دلائل جا رہے ہوں توحید ہے، 1% دلیل جا رہے ہو شرک ہے، تو 1% کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ آدمی اس توحید کو چھوڑ دے، اس کے مقابلے میں خاص توحید کو لے لے۔ ایک تو اس کی گزارش ہے، اپنے مستجاب لمحے میں، مقبول دعاؤں میں اللہ سے یہ ضرور مانگا کریں، قرب قیامت میں توحید ختم ہو جائے گی جس طرح اب ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرب قیامت میں شرک کی جڑی بوٹیاں عام ہو جائیں گی، اصل توحید کی فصل دب جائے گی، شرک کی جڑی بوٹیاں عام ہو جائیں گی۔ شرک کی جب گفتگو ہو تو کسی مسلمان مسلک کی طرف سوچوں کو نہ لے جائیں۔ اگر آدمی کی سوچیں کسی مسلمان مسلک کی طرف چلے جائیں تو اپنی ہدایت کے باب بند ہو جاتے ہیں، پھر ہر آدمی میں فلاں مسلک، فلاں مسلک، فلاں مسلک۔ اس لیے آدمی اپنی ذات کو شرک کے میزان میں پرکھے، نہ کہ کسی کو ذہن میں رکھ کر اپنی ہدایت کے چیپٹر بند کر لے۔ یہ بہت خوفناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی شرک کی بات ہوتی ہے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، فلاں مشرک ہے میں مومن ہوں، تو یہ سوچ ہی غلط ہے۔ توحید صحابہ ایمان کی آیات میں کسی دوسرے کو نہیں پرکھتے تھے، اپنے ایمان کو پرکھتے تھے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اتری، اس میں ایمان والوں کی پہچان ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ 11 آیات ہیں۔ 11 آیات میں 7 علامات ہیں مومن کی۔ اب یہ جب آیات اتری تو صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے میرے اندر یہ علامات ہیں؟ اصلاح کا باب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غلطی ہو تو دوسرے کو نا اس میں کس لیا جائے، فلاں 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 فلاں، اپنے آپ کو اس بے نقاب آئینے میں رکھا جائے کہ میں کیا ہوں یہاں پہ۔ دوسرا کام جو عملی گناہ سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ گناہ ہو جائے تو حاجی کا حج، نمازی کا نماز، روزہ دار کا روزہ، زکوٰۃ والے کا زکوٰۃ، مجاہد کا جہاد، عالم کا علم، سارا برباد ہو کے زیرو ہو جاتا ہے۔ بلیک بورڈ پہ لکھ دو 0 0 0 تو ارشمیدس کہتا ہے جواب 0 ہوگا، اور تختہ سیاہ اگر لمبا چوڑا اور ایک کنارے سے لے کے دوسرے کناروں تک 0 کے 100 لکھ دیں تو جواب 0 ہے۔ جو دوسرا گناہ ہے اگر وہ کر لیں تو نماز 0، روزہ 0، حج 0، زکوٰۃ 0، تلاوت 0، تسبیح 0، صدقات 0، انفاق، ہر عمل 0 0 ہو جاتا ہے۔ وہ ہے رزق حرام۔ رزق حرام کی موجودگی میں کوئی عمل نیکی بن نہیں سکتا، یہ مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے۔ وہ عمل گنبد خضرا کے سائے میں کرو، وہ عمل مطاف کے لائنوں میں کرو، وہ عمل بیت اللہ کے اندر کرو، وہ عمل لیلۃ القدر کی ساتوں میں کرو، وہ عمل پورے روتے دھوتے ہوئے کرو۔ کوئی بھی عمل رزق حرام کی موجودگی میں نیکی نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے رسولوں کو تنبیہ کی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال کھانا پھر نیک عمل کرنا۔ یہ رسولوں کو کہا گیا جن کے نفل کائنات کے فرائض سے قیمتی ہوتے ہیں، ان کی پہلی شرط ہے۔ حالانکہ عمل صالح کا فکر پہلے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ ہمارے ہاں بڑا شوق ہے اعمال صالح کا، لیکن جو چیز عمل صالح کو عمل صالح بناتی ہے اس پہ 1000 گنا کم بھی دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ خواب میں بھاگنے والوں کو سفر کتنا طے ہوتا ہے؟ ہمیں خواب آتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، لیکن بھاگنے والے خواب میں وہ چارپائی پینتی، وہ تکیہ، وہ کمرہ، 1 مائکرو سیکنڈ، 1 انچ کا بھی فاصلہ طے نہیں ہوتا۔ حالانکہ بھاگنے والے کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو جاتی ہے، چیخ بھی پڑتا ہے، جاگ بھی پڑتا ہے، لیکن خواب میں بھاگنے والوں کی جغرافیائی مسافتیں طے نہیں ہوتی۔ کعبہ کے رب کی قسم، حرام کھانے والوں کی نیکی کا مسافت طے نہیں ہوتی، چاہے بیت اللہ کے اندر عمر گزار دیں۔ ایک آدمی کو بیت اللہ کی چھت پہ سونے کا موقع مل گیا اور خواب آیا میں بھاگ رہا ہوں، تو کیا اس کا سفر طے ہو جائے گا؟
گنبد خضرا کے سائے میں پہلے حصے میں سایہ پھیل جاتا ہے مشرق کی طرف، جنت البقیع کی طرف۔ ایک آدمی وہاں سو گیا، اس کو خواب آیا، میں بھاگ رہا ہوں، تو گنبد خضرا کے حسین اور نم پرور روح پرور سائے کے بیچ میں آنے والا خواب بھی سفر طے کرنے کا باعث نہیں بنتا، تو جگہ کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے، مقام کے بدلنے سے خواب کی تاثیر وہی رہتی ہے۔ اس طرح حرام کھانے والا کہیں بھی عمل کرے اس کی نیکی بن نہیں سکتی۔ اسی لیے قرآن نے واضح کہہ دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اچھا، رزق حرام کے بارے میں 2-3 غلط فہمیاں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں رزق حرام ہوا ہے جو پیٹ میں جائے، حالانکہ جسم کے ہر عضو کا رزق حرام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں رزق حرام ہوئی ہے جو پیٹ میں جائے، حالانکہ آنکھوں کا رزق حرام بھی ہے، کان کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، دماغ کا بھی ہے، سوچوں کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، پاؤں کا بھی ہے۔ جسم کے ہر عضو کو جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا وہ اس کا رزق حرام ہے۔ ایک آدمی آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، کانوں سے غلط سنتا ہے، زبان سے غلط بولتا ہے، دماغ سے غلط سوچتا ہے، 1000 کوشش کر لو وہ حرام کھانے سے کبھی باز نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جس دامن میں 100 چھید ہوئے اس دامن کا پھیلانا کیا۔ ہمارے ہاں ایک غلط یہ ہے کہ رزق حرام کا تعلق پیٹ سے ہے، حالانکہ رزق حرام کا تعلق جسم کے ہر عضو سے ہے۔ حضرت عثمان کے پاس ایک آدمی ہے، اب فرمایا کیسے لوگ ہیں زنا کر کے میرے پاس آ جاتے ہیں؟ تو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، لوگوں کے لیے حیران کن تھا کہ تابعین کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، کون زنا کر کے ناپاک وجود کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھ سکتا ہے؟ اور کہنے والے کائنات کی تاریخ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو عثمان کا ہم پلہ ہو کہ جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ پوری تاریخ انسانیت میں عثمان اس حوالے سے بے مثل ہے، بے مثال ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے خود لوگوں کی پیشانیوں پہ پھیلتی ہوئی سلوٹوں کو دیکھ کے کہا، آنکھوں سے بد نظری کر کے آنے والے آنکھوں کے زانی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ رکھیں کہ رزق حرام کا تعلق صرف پیٹ سے نہیں ہوتا، جسم کے ہر عضو سے ہوتا ہے۔ دوسری یہ بات ذہن میں رکھیں میں اور آپ کہ اسلام کی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو خود نیکی ہیں، اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو کسی وجہ سے نیکی ہیں۔ عرفات جانا نیکی ہے 9 ذی الحج کو حج کی وجہ سے، منا جانا 10، 11، 12 ذی الحج کو نیکی ہے حج کی وجہ سے۔ اور ایک آدمی عام دنوں میں خیمہ لگا کے سال کے 360 دن عرفات میں بیٹھا رہتا ہے، ایک نیکی نہیں ہے۔ کہنے کہ عرفات حج کے جو 3 بڑے ارکان تھے اس میں سب سے بڑا رکن تو وقوف عرفہ تھا۔ عرفات میں 9 ذی الحج کو ایک پل کے لیے ٹھہرنا حج کے ہونے کا ثبوت ہے۔ اگر 9 ذی الحج کو کوئی آدمی عرفات نہیں گیا، سب کچھ ہونے کے باوجود حج ہی نہیں ہوا۔ عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، جبریل علیہ السلام نے جو حدود حرم کی لائن آ کے لگائی تھی اس میں عرفات نہیں تھا، تو 9 ذی الحج کو حاجی حدود حرم چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ حج کے عمل نے عرفات کو بنا دیا عبادت کے قابل، ورنہ اپنی ذات میں عرفات عبادت نہیں ہے۔ لیکن نماز اپنی ذات میں عبادت ہے، روزہ اپنی ذات میں عبادت ہے۔ اگلی بات سنیں جو آپ کے لیے قدر امیزنگ ہوگی، رزق حلال کمانا اپنی ذات میں عبادت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ میں پھر دہرا رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے۔ رزق حلال کمانا اپنی ذات میں عبادت نہیں ہے، اس کو عبادت بنایا ہے کہ اللہ نے کہا ہے سوال کرنا حرام ہے، ہاتھ پھیلانا حرام ہے۔ ہاتھ پھیلے، آنکھیں پھیلیں، لہجہ پھیلے، لفظ پھیلیں، یہ شخصیت کو اس طرح بے مایا کر دیتا ہے جس طرح گنا بیلنے کے جانے کے بعد نچڑ کے بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ انسانی شخصیت کو تیزاب اتنا بے توقیر نہیں کرتا، آگ کے جلنے سے برن یونٹ کے اندر پڑے ہوئے لوگ اتنے خوفناک نہیں ہوتے جتنا سوال کے بعد آدمی کی شخصیت نچڑ کے زیرو ہو جاتی ہے۔ اسلام جو انسانی شخصیت کو پروموٹ کرتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ سوال کرو۔ سوال کرنا دنیا کا ٹفسٹ کام ہے۔ ہمالیہ پہ جانا، پیروں کے نیوز کا عبور، کوئی مشکل نہیں ہے۔
سوال کرنا وہ دوست سے کرنا پڑ جائے، باپ سے کرنا پڑ جائے، بیوی سے کرنا پڑ جائے، انسانی مزاج میں ہے سوال کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ مشکل کیوں ہے کہ شخصیت وہ ہو جاتی ہے جس طرح بیلنے میں گنے کے نکلنے کے بعد گنے کی ساری رعنائی اور خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، سوال شخصیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اس سوال سے بچنے کے لیے رزق حلال کمانا فرض عین ہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، رزق حلال کمانا ایسا ہے جیسے 9 ذی الحج کو عرفات میں جانا۔ اور ایک آدمی کو قدرت نے فیسیلیٹیٹ کیا، اس کے پاس 300 دکانیں ہیں، 500 ایکڑ رقبہ ہے، اور وہ کمائے بغیر وہ سوال سے بچ جاتا ہے۔ قدرت بعض لوگوں کو نواز دیتی ہے، میراث سے دو مربع رقبہ مل گیا، 50 دکانیں مل گئی، اس کا ملا کے 4 لاکھ آ جاتا ہے، 10 لاکھ آ جاتا ہے۔ اتنا اس کو مل گیا کہ کچن گرم رکھنے کے لیے، گاڑی کا فیول ڈلوانے کے لیے، گھر کا نظم چلانے کے لیے اس کو سوال نہیں کرنا پڑتا۔ تو ایسے شخص کا رزق حلال نہ کمانا کمانے سے افضل ہے۔ پھر میں کہتا ہوں، یہ چونکہ قدر کریٹیکل بات ہے اور آپ کے ذوق کے خلاف بات ہے، جس آدمی کو قدرت سوال کے بیلنے سے بچا لے، یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اس طرح کے حالات پیدا کر دے، ریٹائر ہو گیا، 2 لاکھ 1.5 لاکھ پینشن آ جاتی ہے، اگر آدمی فضولیات میں نہ جائے، تعیشات میں نہ جائے، اسراف پہ نہ جائے، تو 1.5-2 لاکھ کافی ہے، آدمی روٹی پانی کھا سکتا ہے۔ بچوں سے کہتا ہوں کماؤ کھاؤ اپنا، میرے لیے کافی ہے، میں نے 60 سال اپنے جسم کا سارا توانائی نچوڑ کے حکومت کے پہیے میں ڈال دیا، اب میں نہیں کر سکتا۔ اس کو رزق روزی کا اتنا نظام مل گیا کہ اب اس کو کچھ نہ کرے، کسی حلال کام میں نہ جائے تو اس کو کام چل سکتا ہے۔ ایسے شخص کا رزق حلال کی طلب میں نہ لگنے سے بہتر ہے۔ قدرت کہتی ہے تمہیں شہد چاہیے تھا، کہاں کہ تمہیں چھتے کے پاس جانا، دھواں دینا، درخت پہ چڑھنا، پاؤں زخمی کرانا، ڈنگ لگنا، ان سارے کاموں سے بچا کر میں نے تمہیں شہد دے دیا، پھر ان سارے کاموں میں کیوں پڑتے ہو؟ اگر مکھی لڑ گئی، چھت سے درخت سے گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، تو ہر آدمی کہے گا شہد تمہیں میں نے دے دیا تھا، پھر کیوں کیا؟ رزق حلال کا معنی بڑے چھتے سے شہد نکالنے کے مترادف ہے۔ تو پھر یہ کام آدمی کرے کیا؟ یہ 3 کام کرے، چونکہ اس کا رزق حلال کے نہ لگنے سے افضل ہے، تو یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ ایک آدمی عین جوان ہے، ماں باپ کی طرف سے 10 مربع مل گئے، 200 دکانیں مل گئی، اب وہ کیا کرے؟ صلاحیتیں ہیں، شباب ہے، اٹھتا ہوا زمانہ ہے، تو پھر سارا دن کیا کرے؟ بیکار کرے گا۔ تو بیکار آدمی تو شیطان کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ پھر وہ 3 کام کرے۔ پرسوں میرا ایک لیکچر تھا سائنسدانوں میں، یہاں پورے پنجاب کے سائنسدان اکٹھے کیے ہوتے ہیں، میں نے یہ بات کر بیٹھا، مجھے گمان نہیں تھا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ سائنسدان ہوتے ہیں، مرضی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم کوہ سفید کی مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور یہ سارے کیچڑ کے بنے ہوئے ہیں، ہم ایک بالا تر مخلوق ہیں، یہ رینگنے والے لوگ ہیں۔ میں نے یہ بات کر دی کہ پھر قدرت جس کو کمانے کی مشقت سے بچائے تو شکر یہ ہے کہ پھر وہ 3 کام کرے، رزق حلال کی مشقت میں نہ لگے، چونکہ رزق حلال اس لیے تھا کمانا ثواب کے سوال کرنا تھا، تو جب سوال کرنے کی نوبت نہیں آئی تو پھر کمانا کیا؟ 9 ذی الحج میں عرفات میں جانا ثواب تھا چونکہ حج تھا، اور جب حج مکمل ہو گیا پھر آدمی مینا میں نہیں آتا، عرفات میں نہیں، مزدلفہ میں نہیں آتا، حرم میں نہیں آتا، وہی خیمے گاڑ کے بیٹھ جاتا ہے، تو ہر آدمی کہے گا یہ کار لا حاصل کر رہا ہے، بیکار کام کر رہا ہے، فضول کام کر رہا ہے۔ اب اس کو طواف کرنا چاہیے، زمزم پینا چاہیے، ملتزم پہ چمٹنا چاہیے، حجر اسود کو چومنا چاہیے، بیت اللہ کو دیکھنا چاہیے، گنبد خضرا کے سائے میں جانا چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، ہرا پہ جانا چاہیے، سور پہ جانا چاہیے۔ اب وہ خیمے لگا کے بیٹھے تو ہر آدمی اس کے خیمہ لگانے والے عمل کی مذمت کرے گا، حالانکہ 9 ذی الحج کو ہر آدمی کی خواہش تھی، سارے قافلے سیاہ سفید عرب عجم افریقی شامی عرفات جا رہے تھے، اب وہاں بیٹھا تو اس لیے کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کام کے لیے قدرت نے تمہیں 9 ذی الحج کو ایک وادی میں پھینکنا ضروری سمجھا، تو قدرت نے تمہیں سوال سے بچنے کے لیے 10 لاکھ منتھلی 5 لاکھ منتھلی دے دیا، اب پھر کیوں کر رہے؟ تو پھر 3 کام کرے۔ ایک کام یہ کرے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھے،
جس کو رزق حرام رزق حلال کے کمانے سے نکلنے کی قدرت نے راہیں ہموار کر دی، وہ اپنی زندگی کو حسین بنانے کے لیے نمبر 1 آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھے۔ اس سے کائنات میں پازیٹیو کام کوئی نہیں۔ لکڑی، لوہا، پتھر، سونا، چاندی، آگ، مٹی، یہ یہودی، سکھ، عیسائی سارے کر لیتے ہیں۔ مسلمان کے لیے کرنے کے کاموں میں سب سے ٹاپ پہ کام ہے آمنہ کے لال کا اسوہ حسنہ سیکھنا۔ دوسرا کام، وہ جو سیکھا اس کو حسین انداز میں اپنے وجود پہ عمل کے ذریعے زندہ کرے۔ نماز سیکھی ہے، اخلاق سیکھا ہے، حیا سیکھی ہے، انفاق سیکھا ہے، صبر سیکھا ہے، جہاد سیکھا ہے، تہجد سیکھا ہے، چاش سیکھی ہے، محبت سیکھی ہے، مروت سیکھی ہے۔ تو جو سیکھا ہے اس کو اپنے وجود پہ اگائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل حسین کرے۔ اور تیسرا کام یہ کرے کہ جو سیکھا ہے، جو کیا ہے، وہ دوسروں تک خیرات کے طور پر پہنچائے۔ یہ 3 کام کرے۔ تو رزق حلال اس لیے عبادت ہے کہ کرنا پڑتا ہے سوال، اور سوال اس لیے حرام ہے کہ انسانی شخصیت کو بے مایا، بے توقیر اور بے لذت اور بے ذائقہ کر دیتا ہے، اور شریعت اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی کہ کسی آدمی کی شخصیت کھوکھلی ہو جائے۔ میں اکثر ایک تلخ سی مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کی مسز ڈومیسٹک وائف ہے، گھر میں رہتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی، وہ اپنے مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے 50,000 1 لاکھ چپ کر بیوی کو دے دیتے ہیں، بھئی گھر کا بجٹ آپ کرو، بیٹیوں کو دو، بیٹوں کو دو، سکول دو، بجلی کا بل دے دینا۔ پھر اپنے وہ کام میں چلا جاتا ہے، جاب میں۔ اب اس کو اپنی بیوی کو جو اس نے پیسے دیے تھے 1 لاکھ روپے، اس میں سے 5,000 مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو جو دینے والے ہیں وہ جان چکے ہوں گے کہ کتنے تلخ معاملہ ہوتا ہے۔ جو ہنس رہے ہیں وہ ان کے کہہ کے بتا رہے ہیں کہ ان کا ماضی کتنا دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ اب ہنس سکتے ہیں کہ اپنے دیے ہوئے پیسے اپنی بیوی سے 2,000 مانگنے پڑے تو اسامہ کیا گزرتی ہے؟ زیادہ کہہ کے یہ بتاتے ہیں کہ کیا حال ہے۔ اب وہ کیا کہے گا؟ سوال کی سنگینی کو، سوال کی شدت کو، سوال کی تلخی کو کم کرنے کے لیے کہے گا پیٹرول ڈلوانا ہے 5,000 کا، ذرا پیسے دینا۔ تو یہ پیٹرول کا لفظ کیوں لیا؟ یہ دراصل اس سوال کی سنگینی کو منیمائز کرنے کا ایک نفسیاتی حرب۔ اب تو 5,000 کا آتا ہے نہیں، ویسے بات کر رہا ہوں، کتنے کا آیا؟ تو یہ ہے سوال۔ تیسرا یہ بات ہے کہ رزق حلال، رزق حرام کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت پنپتی نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے یا مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، بال اس کے غبار آلود ہیں، لباس اس کا مٹی سے بھرا ہوا ہے، جسم اس کا تھکن کی وجہ سے چور ہے، گمان لگتا ہے کہ آپ کا مقصود اس سے حج کا سفر تھا۔ اونٹ پہ آتا ہے، لمبے سفر، پھر کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں تیری دعا کس طرح قبول کروں؟ تیرا کھانا حرام، پینا حرام، تیرا لباس حرام ہے۔ کوئی نیکی بن نہیں سکتی چاہے اس کے ساتھ جتنے بھی اس کو فیور دے لیں رزق حرام کی موجودگی میں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ صحابی ہیں، اللہ کے محبوب کے غلام ہیں۔ انہوں نے وفات کے وقت کہا تھا میرا جنازہ ابن سیرین پڑھائے۔ ابن سیرین جیل میں بند تھے ان دنوں، 106 یا 7 ہجری کی بات ہے۔ 110 ہجری میں محمد بن سیرین فوت ہوئے، اور 106 ہجری میں یا 2 ہجری کے لگ بھگ سیدنا انس بن مالک کا انتقال ہوا تھا۔ انس نے، ان کے سامنے حسن بصری بھی تھے اور بڑے بڑے تابعین بھی تھے، انہوں نے اپنے جنازے کے لیے خادم رسول، غلام رسول، انصاری صحابی نے ابن سیرین کا انتخاب کیوں کیا؟ فرمانے لگے اس لیے کہ ابن سیرین حرام سے بڑا بچتا ہے۔ اور جیل میں کیوں تھے؟ سودا لیا، اس میں سے ناقص مال آ گیا، پیچھے والے کو واپس کرنا چاہا، انہوں نے کہا میں دے چکا، ناقص مال آگے بیچنے کی بجائے سمندر میں بہا دیا، تو سارا مال، راس المال ہی خراب ہو گیا۔ اس نے کیس کیا، قاضی نے پکڑا، ثبوت نہ ملے، پیسہ انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ کا انتقال ہوا تو ابن سیرین اس وقت جیل میں تھے، پھر جیل میں پیرول پہ رہائی ہوئی، پھر بیڑیوں کے ساتھ، ہاتھ کڑیوں کے ساتھ پولیس کی موجودگی میں مدینہ آئے یا جہاں انس بن مالک کا جسم مبارک رکھا ہوا تھا۔ تابعی نے صحابی کا جنازہ پڑھایا، اور بنیادی سبب یہ تھا کہ ابن سیرین رزق حلال میں بڑا اہتمام کرتا ہے،
اور قرب قیامت کی علامت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آیا کہاں گیا، اس کا خیال ہی نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے جو 5 سوال ہیں ان میں ایک سوال یہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رزق حلال پہ آدمی کبھی نہیں رہ سکتا اگر سادگی کی زندگی اختیار نہ کرے تو۔ جو آدمی فضولیات پہ آ گیا، تعیشات پہ آ گیا، آسائشات پہ آ گیا، لگژری لائف پہ آ گیا، اس کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ رزق حلال میں رہ سکے۔ رزق حلال خاصہ ہے ان لوگوں کا۔ اور میں نے ایک فکرہ اکثر پاس کرتا ہوں، آپ کے یہاں بھی پاس کر دیتا ہوں، آدمی رزق حرام نہیں کھاتا، رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے۔ اگر اس فکرے کی گہرائی پہ آپ غور کریں تو آپ گواہی دیں گے کہ آدمی رزق حرام نہیں کھاتا، رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے، نافرمان اولاد کے روپ میں، سرکش بیوی کے روپ میں، متعدی امراض کے روپ میں، بے رحم داماد کے روپ میں، خوفناک پارٹنر کے روپ میں، جان توڑ بیماری کے روپ میں، ذہنی بے سکونی کے روپ میں۔ کتنے روپ ہیں جس وجہ سے وہ دیمک کھا جاتی ہے آ کر۔ تو آدمی رزق حرام نہیں کھاتا، رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے۔